اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اور آپ تلاوت کیجئے اس چیز کا جو آپ پر نازل کیا گیا اور نماز قائم کیجئے۔ کوئی بھی مبلغ ہو، تبلیغ کرنے والا ہو، کوئی بھی مقرر ہو، تقریر کرنے والا ہو، یا دوسروں کی ہدایت کا سبب بن رہا ہو، یعنی دوسروں تک بات پہنچانے والا ہو، تو اس کے اندر دو صفت کا ہونا چاہیے۔ نمبر 1 قرآن کی تلاوت، اور نمبر 2 نماز کی پابندی۔ اتل ما اوحی الیک، تلاوت کیجئے، واقم الصلاۃ، اور نماز پڑھتے رہیے۔ توجہ بھی دیجئے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، یہاں سے ہجرت کا حکم ہے، یعنی مکے میں جب مسلمانوں کو بہت زیادہ ستایا جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ صبر کرو اور استقامت اختیار کرو، یعنی جو تکلیف پہنچ رہی ہے اسے برداشت کرو اور دین پر جمے رہو، یہ ہے صبر و استقامت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب ظلم کی انتہا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے مومن بندو، ان ارضی واسعہ، میری زمین بہت وسیع ہے، تو یہاں سے ہجرت کا حکم فرمایا، تو صحابہ بھی ہجرت کرنے کے لیے گئے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، یہاں بتا رہے ہیں کہ ہجرت کرنے کی وجہ سے بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ یہاں تو ہمارا کاروبار چل رہا ہے، اگر ہم چھوڑ کر اپنا ملک چلے جائیں تو ہم وہاں کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ تعالیٰ ہی تمہارے جانوروں کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی رزق دیتا ہے، تم اس کی فکر مت کرو۔ جب جانوروں کو، پرندوں کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے تو تم اگر اللہ کے دین کی خاطر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ملک کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو کیا اللہ تعالیٰ تمہیں بھوکا مار دیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دیں گے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ مشرکین جب کسی سمندر میں کشتی میں سوار ہو کر جاتے اور بھنور میں پھنس جاتے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے، یعنی ان کی سوچ یہ تھی کہ بس یہاں بت وغیرہ کام آنے والا نہیں ہے، یہاں تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بچا سکے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے۔ جب اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے دیتے تو وہ خشکی میں آ کر کے پھر انہیں بتوں کے پاس جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی تمہیں پیدا کیا ہے اور اللہ ہی تمہیں مصیبتوں سے بچاتا ہے، تو تم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو کیوں معبود مانتے ہو؟ دراصل وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور بڑے بڑے کام اللہ کرتے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے کام وہ بتوں کو تقسیم کر دیے ہیں، مثلا بارش برسانا یا لوگوں کو کھانا پہنچانا یا اس کے علاوہ چھوٹی مصیبتیں دور کرنا، یہ سب بتوں کے کام ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا انکار فرمایا کہ تمام مصیبتوں کا دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور چھوٹی ہو یا بڑی ہو ہر قسم کی بیماری دور کرنے والا اللہ ہی ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، فرمایا کہ اگر تم دین کے لیے مشقت برداشت کرو گے اور دین کے لیے کوشش کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے کھول دیں گے۔ تو مصیبتوں کو برداشت کرو، ایسا نہیں کہ مصیبتوں کے آنے کی وجہ سے کام چھوڑ دو، بلکہ اللہ تعالیٰ مصیبت برداشت کرنے کی وجہ سے تمہارے لیے راستے کھول دیں گے۔ فرمایا راستے، راستہ نہیں، راستے بہت سارے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ نہیں ہے، کئی راستے ہیں۔ تو دین کے بہت سارے شعبے ہیں، کسی ایک شعبے کے ساتھ انسان کو ہدایت کو خاص کر لینا نہیں چاہیے، یا یہی دین کا کام ہے اس کے علاوہ سب بیکار ہیں، ایسا بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے راستے دیے ہیں اللہ تک پہنچنے کے، جس کام میں جو لگا ہوا ہے، جو میسر ہے اس میں لگے رہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے دین کے خاطر محنت کرتے رہے۔ سورہ عنکبوت مکمل۔ سورہ روم، الف لام میم غلبت الروم، اصل میں یہاں رومیوں کی فتح کا ذکر ہے،
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روم کو فتح نصیب ہوگی، تو اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ روم رکھا گیا۔ تھوڑی سی تفصیل سنیے کہ اس وقت 2 سپر پاور تھے، ایک تھا ایران جو کہ ابھی ہے جنگ میں، اور دوسرا تھا روم۔ تو ایران کے لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور روم کے حضرات عیسائی تھے، یعنی کتاب اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے۔ اور روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، یعنی وہاں کا لقب تھا، چاہے جتنے ہی بدلتے رہے۔ جس طرح فرعون کے زمانے میں فرعون کا نام فرعون نہیں تھا بلکہ لقب تھا، اسی طرح ایران کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو کسرا کہا جاتا تھا۔ تو ایک قیصر اور کسرا، یہ بھی لفظ آتا ہے، 2 سپر پاور تھے اس وقت، روم اور ایران۔ تو ہوا یہ کہ روم تھوڑا سا کمزور تھا اور ایران زیادہ طاقتور تھا، تو وہ روم کو کہ کئی علاقے فتح کر دیتا۔ تو ایسا فتح ہونے کی وجہ سے مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ ایران مشرک ہے، یعنی بدھ کی پوجا کرتا ہے، آگ کی پوجا کرتا ہے، تو ہم لوگ بھی کرتے ہیں، تو ہمارے بھائی ہیں۔ اور روم والے اہل کتاب یعنی اللہ کو مانتے ہیں، کتاب کو مانتے ہیں، تو مسلمان کے بھائی ہیں۔ تو جب بھی ایرانی کوئی فتح کرتا کوئی علاقہ تو مشرکین بہت خوش ہوتے اور مسلمانوں کو چڑھاتے تھے کہ دیکھو تمہارے بھائیوں کے ساتھ کیا ہوا، تم لوگ صحیح دین پر نہیں ہو، ایسی باتیں کرتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا غلبت الروم، روم تو مغلوب ہو گیا، یعنی کہ اس پر غالب آ گیا ایران والے، لیکن من بعد غلبہم سیغلبون، کہ یہ غلبہ اس پر ہوا لیکن یہ بعد میں چل کے غالب ہو جائیں گے، اور ایرانیوں کو شکست ہوگی اور روم کو فتح نصیب ہوگی۔ چنانچہ جب یہ بات پھیلی تو اس وقت چونکہ روم بہت کمزور تھا تو لوگوں کو یقین نہیں آیا، تو ابی بن خلف مشرک کا سردار تھا، انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ایسا حکم نازل ہوا ہے، کیا تم کو اس پر یقین ہے؟ انہوں نے کہا کہ کامل یقین ہے، ایسا ضرور ہوگا۔ تو آپس میں انہوں نے معاہدہ کر لیا کہ اگر واقعتاً روم کو فتح ہوئی تو تم مجھے 100 اونٹ دو گے، اور اگر ایران کو فتح ہوتی رہی یعنی روم کو فتح نہیں ہوئی تو میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا۔ اور یہ معاہدہ 9 سال تک کے لیے ہوا کہ 9 سال کے اندر اندر ہونا چاہیے۔ تو ہوا یہ کہ 7 سال کے بعد یہ جنگ ہوئی اور رومیوں کو فتح نصیب ہو گئی، اور اسی درمیان میں یہاں 7 سال کے بعد جنگ بدر ہوئی، اور جنگ بدر میں ابی بن خلف مقتول ہو گیا، مارا گیا۔ تو ان کے بیٹوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو 100 اونٹ دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت اس طرح کا شرط لگانا جائز تھا دونوں طرف سے کہ ایسا ہوا تو تم دو گے، ایسا ہوا تو میں دوں گا، لیکن جب اونٹ دینے کی باری آئی تو اس وقت حکم آ گیا تھا کہ اس طرح کی شرط لگانا جائز نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اس کو صدقہ کر دو، 100 اونٹ انہوں نے صدقہ کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی خبر دے دی، حالانکہ ایسا کوئی ماحول نہیں تھا۔ پھر واقعتاً 7 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے روم کو فتح نصیب ہوئی۔ اس سے بھی ان مشرکین کو یقین کر لینا چاہیے کہ یہ قرآن اللہ کی جانب سے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ دوسری قدرت بیان فرمایا کہ اللہ نے انہی میں سے ان کی بیویاں بھی پیدا کی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ وہ اس کو سکون حاصل کرے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور بیوی اور شوہر کے درمیان اللہ نے محبت ڈال دی اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے کا جذبہ بھی عنایت فرمایا۔ آگے فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے آسمان کا بنانا، زمین کا بنانا، اور زبانوں کا مختلف ہونا کہ الگ الگ زبانیں بولتا ہے آدمی، ہندی، انگلش، اردو۔ وَأَلْوَانِكُمْ، اور ایک دوسرے کو کے رنگوں میں بھی اختلاف کیا تاکہ لوگوں کو آسانی سے پہچان سکے۔
ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار، رات میں سونے کا اللہ تعالیٰ نے نظام قائم کیا. اگر آدمی سوتا ہی نہیں تو جسم ہلاک ہو جاتا، تو دن بھر کام کر کے رات میں سوتا ہے تو پھر ان کا جسم دوبارہ سے قوی ہو جاتا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فرماتے ہیں کہ سمندر اور خشکی میں فساد برپا ہو گیا یہ انسانوں کے بدعمالیوں کی وجہ سے. تو انسانوں پر جو حالات آتے ہیں ان کے ہی بد کرداری اور کالے کرتوت کی وجہ سے ہوتے ہیں. انسان کو چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرتے رہے، اپنا حساب لیتے رہے کہ میں نے دن بھر میں کیا کیا اچھا کیا اور کیا برا کیا. اچھا کیا تو اللہ کا شکر ہے، فلاں کام میں نے برا کر دیا پھر اس پر استغفار کرے. اگر کسی اور کا حق ضائع کیا تو اس سے اگلے دن معافی مانگ لے. تو رات کو سوتے وقت اپنا محاسبہ ضرور کریں. محاسبہ مطلب خود کا حساب لگائیں، میں نے کس کو اچھی بات کہی، کس کو بری بات کہی. آگے سورہ لقمان، یہاں چونکہ حضرت لقمان حکیم کے نصیحتوں کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی، اس لیے اس سورت کا نام سورہ لقمان رکھا گیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، یہاں ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ ایک شخص تھا نضر بن حارث، یہ کفار میں سے تھا. یہ تاجر تھا جو الگ الگ ملکوں کا سفر کرتا تھا. تو جب قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا اور اس میں پچھلے انبیاء کے واقعات بھی تھے تاکہ نصیحت حاصل کرے، تو نضر بن حارث نے دور سے کہیں سفر کرتے ہوئے کہیں سے کتاب خریدی اور اس میں پچھلے بادشاہوں کے کچھ واقعات تھے. تو انہوں نے مکے میں آ کر کے لوگوں کو جمع کیا کہ تم لوگ قرآن کے ذریعے قصے کہانی سنتے ہو، آؤ میں بھی تمہیں قصے کہانی سناؤں. تو انہوں نے بادشاہ کے قصے سنانا شروع کیا. یا پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے چند باندیوں کو خریدا جو گانا گانے والی تھی اور سب کے سامنے ان سے گانے سنے اور لوگوں سے کہا کہ یہ ہے. قرآن کے مقابلے میں انہوں نے دوسرے من گھڑت قصے اور گانے پیش کیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں من یشتری لہو الحدیث، جو بیکار کی باتیں خریدتا ہے، لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے اور اسے اس کا علم نہیں ہے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ مذاق بنا رہا ہے اور اس کا انجام وہ عنقریب پائے گا. اولئک لہم عذاب مہین، انہیں ذلیل کر دینے والا عذاب پہنچے. آگے لقمان حکیم کی نصیحتیں ہیں. یہ حضرت لقمان حکیم کوئی نبی نہیں تھے بلکہ نہایت دیندار اور برگزیدہ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے. انہوں نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کی. پہلی نصیحت فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا ظلم ہے. دوسری نصیحت فرمائی یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کرنا، نماز پڑھتے رہنا، اس کی پابندی کرنا. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں کو بھلی باتیں بتانا. وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بری باتوں سے لوگوں کو روکتے رہنا. آگے فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے ترش روح ہو کر کے پیش مت آنا کہ چہرہ بگاڑ کر یا لوگوں کے سامنے غصے کی حالت میں منہ پھلا کر لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ مسکرا کر لوگوں سے بات کرنا چاہیے. جب بھی کوئی سامنے والا ملے تو اس کے سے مسکرا کر بات کرے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر نہیں چلنا، عاجزی کے ساتھ چلنا. لوگ دیکھے تو ایسا نہ لگے کہ تم متکبر ہو، بلکہ ایسا لگے کہ یہ با اخلاق آدمی ہے، عاجز آدمی ہے. وَاقْصِدْ فِي مَشِي، اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کرنا، زیادہ تیز بھی مت چلنا اور بالکل سلو بھی نہیں چلنا کہ سست کہلاؤ یا جلد باز کہلاؤ. وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور جب بات چیت کرنا تو آواز کو پست رکھنا، زیادہ چلا کے نہیں بولنا. آگے فرمائے إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک بری آواز جو لوگوں کو ناپسند آتی ہے وہ گدھے کی آواز. تو ایسا آدمی
جو چلا چلا کر بولتا ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کون چلا رہا ہے باہر، تو ایسا آدمی گدھے کی مانند ہے، ایسا انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ کچھ نصیحتیں تھیں جو حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کی، جو بالکل حکمت بھری باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن میں نوٹ فرمایا، تو ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ان اللہ عنہ علم الساعہ، یہاں 5 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ نمبر 1، قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش کب ہوگی، اور پیٹ میں کیا ہے، حاملہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے۔ وَمَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، انسان کل آئندہ کیا کمائے گا۔ وَبِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کہاں مرے گا، کس زمین میں مرے گا۔ 5 چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس سلسلے میں زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے قیامت کب آئے گی۔ ہاں، ان کے علامات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے اور قرآن میں آئے ہیں اس پر دھیان دینا چاہیے۔ آگے سورہ سجدہ، کیونکہ اس میں سجدے کی آیت ہے، تو اس طرح تو بہت ساری صورتوں میں سجدے کی آیت ہے، تو فرماتے ہیں اس میں سجدہ کا ذکر بھی ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ سجدہ رکھ دیا گیا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، یا فرماتے ہیں کہ جو مقتدا ہے، جو امام الہدایت ہے، اسے 2 چیزوں میں کمال حاصل ہونی چاہیے۔ نمبر 1، کمال علمی، کہ اس کا علم بالکل مکمل ہو، اور کمال عملی، جس کا عمل مکمل ہو۔ چنانچہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ علم میں بھی سب سے بڑے ہوئے تھے اور عمل میں بھی سب سے بڑے ہوئے تھے۔ تو جو بھی انبیاء کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا، مثلا علماء، تو وہ علم میں بھی پختہ ہو اور عمل بھی اس کا اچھا ہو۔ سورہ احزاب، احزاب حزب کی جمع ہے، جس کے معنی بہت ساری جماعت اور گروہ۔ اس میں چونکہ غزوہ احزاب کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام غزوہ احزاب رکھا، سورت کا نام احزاب رکھا گیا ہے۔ شروعات میں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اس میں مشرکین کے درمیان 3 رسومات تھی جن کی تردید کی گئی ہے۔ پہلا رسم یہ تھا کہ کہتے تھے کہ فلاں آدمی کا 2 دل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کا 2 دل نہیں بنایا، ان کا یہ عقیدے کو توڑا اللہ تعالیٰ۔ دوسرا یہ فرمایا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تم مجھ پر ایسی ہو جیسے میرے ماں کی پیٹھ، تو اس کی وجہ سے وہ یہ خیال کرتے تھے کہ بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی اور وہ ماں جیسی ہوگی۔ اور تیسرا رسم یہ تھا کہ جس کو وہ اپنا بیٹا کہہ دیتا تھا، یعنی منہ بولا بیٹا یا لے پالک بیٹا، جس کو کہہ دیتا تھا ان کو حقیقی بیٹی کی طرح سمجھتا تھا، ان کو وراثت میں حصہ بھی دیتا تھا، اور انہیں کو باپ کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی احکامات اپنے حقیقی بیٹے کے ہیں اس کو دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے فرمایا تینوں باتیں غلط ہے۔ 2 دل بھی اللہ نے کسی کے نہیں بنائے، اور کوئی اگر اپنی بیوی کو ایسا جملہ کہہ دیا تو اس کی وجہ سے اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوئی۔ آگے سورہ مجادلہ آ رہا ہے، اس میں زہار کا حکم ہے کہ کوئی آدمی اگر ایسا جملہ اپنی بیوی کو کہہ دے تو کیا ہوگا، اس میں پوری تفصیل ہے کہ کیا کفارہ ہوگا وغیرہ، تو آگے اس کا بیان آئے گا۔ متبنہ کے بارے میں سن لیجئے کہ اگر کوئی شخص کسی کو بیٹا بنائے تو ایسا بیٹا بنانا درست ہے، لیکن کارڈ وغیرہ میں اور لوگوں میں یہی مشہور ہو کہ اصل باپ اس کا فلاں ہے، یہ صرف پالنے والا ہے اور اس کا سرپرست ہے، اور پھر یہ کہ اس کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ ہاں، اگر وصیت کر دیا تو وصیت میں سے اس کو ملے گا۔ تو یعنی جو حقیقی بیٹا جس کا ہے اسی سے وراثت ملے گی۔ یہ لوگوں کے منہ کے کہہ دینے کی وجہ سے کوئی حکم بدلے گا نہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں میں ان کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اور ان کی بیویاں امت کی ماں ہیں۔ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حق ہے ہماری جانوں پر، خود ہماری جان پر اتنا حق نہیں ہے۔ اس کو مثال سے سمجھیے
کہ کوئی آدمی اگر خودکشی کر لے، اپنے آپ کو مار ڈالے، تو یہ حرام ناجائز ہے اور اسے گناہ ہوگا. لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دے دے تو اس کے لیے فضیلت کا درجہ حاصل ہوگا اور انہیں ثواب ہوگا. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حالات آئے اور کوئی آدمی وہاں موجود ہو تو جان دینا واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں کی جان پر جو حق ہے، خود مومن کو اپنی جان پر وہ حق نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، یہاں غزوہ احزاب کا مکمل بیان ہے. ذرا سی تفصیل سن لیجیے. جب بدر میں ان کو شکست ہوئی اور احد میں بھی انہیں شکست ہوئی، دوسری بار وہ لوگ پھر بھاگے تھے. شروع میں اگرچہ ایسا ہوا تھا، تو ان لوگوں نے تشکیل کی لوگوں کے درمیان اور بلایا اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا اور بہت ساری جماعتوں کو اپنا حامی بنا لیا. تقریباً 12 سے 15 ہزار کا لشکر جمع کیا اور سب مل کر کے مدینے پر حملے کرنے کی کوشش کی. اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. الگ الگ مشورے آئے، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہم ایران میں رہتے تھے، وہاں ہوتا یہ تھا کہ اگر کسی دشمن کا خطرہ ہوتا تو شہر کے باہر ہم لوگ خندق کھود دیتے تھے تاکہ کوئی دشمن ہمارے شہر پر حملہ آور نہ ہو سکے، اور اگر یکا دکا اس خندق کو پار بھی کر لے تو اس کو مارنا آسان ہو، اور اگر تیر برسائے تو ڈھال کے ذریعے روک لیا جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول فرمایا اور خندق کھدوائی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھودنے میں شریک تھے، اور بہت سارے اس میں واقعات بھی آئے، تفصیل کا اپنا وقت نہیں ہے. تو تمام لوگ 12-15 ہزار کا جو لشکر تھا وہ مدینے کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور یہ گھیراؤ تقریباً 1 ماہ تک جاری رہا اور مسلمان کچھ نہیں کر سکے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی. فرمایا اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہ، تو جب لشکر آیا تمہارے چاروں طرف سے، فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے آندھی بھیج دی، وہ جنود لم تروہا، اور ایسا لشکر ہم نے بھیجا جسے تم دیکھ نہیں رہے تھے، یعنی فرشتوں کو بھیجا اور ایسی آندھی چلائی اللہ نے کہ وہ لوگ جو خیمے بنائے ہوئے تھے وہ سب اڑ گئے، اور جس دیگ میں کھانا پک رہا تھا وہ سب الٹ گیا اور لوگ بھی گر پڑے. اس زور سے آندھی چلی اور پھر سب کے سب وہ لوگ چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی. تو جب وہ لوگ آئے ہوئے تھے تو اندر مدینے کے ایک یہود کا قبیلہ رہتا تھا جس قبیلے کا نام بنی قریظہ تھا. ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر رکھا تھا، لیکن جب دیکھا کہ کافر تو بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی تو خیر نہیں، تو انہوں نے اپنا معاہدہ توڑ دیا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے مدد فرمائی اور سب لشکر بھاگ گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خبر لینے کے لیے ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، اور تقریباً یہ محاصرہ کافی دیر تک رہا اور ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے. تو پرانے زمانے میں یعنی ایمان لانے سے پہلے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبیلے کے سردار تھے. تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو بلوایا گیا، جو کہ بہت ضعیف ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے، بستر مرگ میں تھے. انہیں لایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا یہ قبیلہ ہے، تم کیا فیصلہ کرتے ہو؟ انہوں نے مشکل وقت میں عہد کو توڑ دیا. تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فیصلہ یہ کیا کہ جتنے بھی مرد حضرات ہیں سب کو قتل کر دیا، اور جو بچے اور عورتیں ہیں انہیں غلام بنا لیا جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسا ہی فیصلہ کیا جیسا اللہ تعالیٰ چاہتے تھے. ان لوگوں کے لیے ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ چھوڑ دیا جائے تو پھر جا کر کبھی مسلمانوں پر حالات آئیں گے تو واپس سے یہ اپنا پرانا چہرہ دکھائیں گے. چنانچہ اس پر عمل کیا گیا اور سب لوگوں کو وہاں سے بھگا دیا گیا. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تريدن الحیات الدنیا وزینتها، یہاں فرمایا گیا ہے
کہ جب احزاب جو غزوہ احزاب ہوا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب ہوئی، اور اس کے علاوہ بنو قریظہ میں جو فتح ہوئی تو بہت سارا مال و دولت آیا، تو تمام بیویاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی آپس میں مشورہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ہمارا جو خرچہ آپ مہینے کا دیتے ہیں اس میں کچھ اضافہ فرما دیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے کہ ان کے دلوں میں دنیاوی محبت کب سے آ گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے کہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تمہیں دنیاوی زندگی چاہیے اور اس کی زینت اور ان کا مال اور متاع تو نبی سے الگ ہو جاؤ، چلے جاؤ اپنا راستہ الگ کر لو، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تمام بیویوں نے توبہ اور استغفار کی اور فرمائی کہ ہم دنیا نہیں چاہتے، ہم تو اللہ اور اس کے رسول کو چاہتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں سے الگ ہو، اگر تم میں سے کوئی برا کام کرے گا تو اس کو دوہرا عذاب ہوگا، جس طرح تمہارے نیکی کرنے کی وجہ سے دوہرا اجر ہوتا ہے تو برائی کرنے کی وجہ سے دوہرا عذاب بھی دیا جائے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا زیادہ قریبی ہوتا ہے، جو جتنا نیک ہوتا ہے اس کے اعمال کا وزن بھی زیادہ ہوتا ہے، تو ان کی برائی کا عذاب بھی اور ناراضگی بھی زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دنیا ہی میں لے لیں کہ اگر چند اولاد ہیں، جو لڑکا زیادہ آپ کا قریبی ہوگا، زیادہ محنتی ہوگا اور آپ کا خیال رکھے گا، اگر اس سے غلطی ہو جائے تو زیادہ تکلیف ہوگی، اگر وہ کچھ الٹا بول دے تو زیادہ تکلیف ہوگی، اگر وہ بیٹا الٹا سیدھا جو ہمیشہ بولتا رہتا ہے اس کی بات کا زیادہ اثر نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح بندوں میں جو اللہ کے قریب ہے وہ اگر اللہ کی نافرمانی کبھی کر لے تو اللہ زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے جو زیادہ نیک ہے ہمیشہ انسان کو نیک بننے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ کی نافرمانی سے حفاظت کی دعا بھی مانگنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا